جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے شیخ رشید احمد صاحب کو جہادی ایلیمنٹس کا ذکر کرتے ہیں۔ میں دیکھیں جہاد کو ایمان کا، اسلام کا حصہ سمجھتا ہوں۔ ٹھیک، اس کو اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور فوج کے اندر کہا جاتا ہے کہ طالبانائزیشن ہے اور اس طرح کے ایلیمنٹس موجود ہیں، یہ امریکہ کہتا ہے۔ طالبانائزیشن کی میں بات نہیں کرتا۔ ٹھیک، دیکھیں مسلمان کا جہاد پر ایمان ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یہ جہاد کا مطلب دہشت گردی نہیں ہے، لوگوں کی جان لینا نہیں ہے، لوگوں کے عقیدوں سے کھیلنا نہیں ہے۔ کوئی اس سے مجھے اپنے عقیدے پر قائم رہنا ہے، اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا، کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں ہے۔ جہاد کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو اگر کوئی مجروح کرتا ہے، اس کی اگر عقیدت کو اور اس کی افادیت کو تباہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جہادی فورسز کا یا جہاد کا ترجمان ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں وہ فساد کا ترجمان ہے۔ جہاد اور فساد میں فرق رکھا جائے۔ جہاد اور فساد میں فرق کی بھی بات ہو رہی ہے، اور بار بار امریکہ، کیونکہ امریکہ کی ٹرم ہے نا، جہادی ایلیمنٹس وہ یوز کرتے ہیں، طالبانائزیشن وہ یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فوج کے اندر موجود ہیں، پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، اور اس کے طور پہ پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے۔ آسمہ بی بی، میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری میڈیا نے اس ملک میں ایک اینٹی امریکنزم بہت شدت سے پھیلایا ہے۔ ابھی آپ نے بھی کہا کہ ہم قربانی کا بکرا۔ دیکھیے، میں کوٹ کر رہی ہوں اس سفیر کو جو امریکہ سے ہمارے یہاں رہے، جو کہ سب سے بڑے دانشور تھے، ٹام سائمنز، ایمبیسڈر ٹام سائمنز۔ وہ اس وقت ہارورڈ یونیورسٹی میں ان کی چیئر ہے آن یورپین اسٹڈیز، بہت قابل، اور انہوں نے کتاب بھی بڑی ہمدردانہ لکھی ہے، جس میں جو ہارون نے کہا ہے اور جو شیخ رشید نے کہا ہے، بہت سی سوچیں اس نے قلم بند کی ہے۔ وہ مسلمانوں سے ہمدردی کرتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا، میری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ امریکنوں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو ہیں برے، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ ہم آپ کو رینٹ پے کرتے ہیں، اگر ہم نے آپ کا سرزمین استعمال کیا، ہم آپ کو کرایہ دیتے ہیں، آپ ہمارے سے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں اور ایک منٹ، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے لوگ ہمارے ٹول بن جائیں تو وہ کیا ہمارا قصور ہے؟ آپ اپنے لوگ جو ہمارے ٹول بن جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیوں نہیں معلوم کرتے، دریافت کیوں نہیں کرتے کہ کس نے کتنی امریکہ نوازی کس وقت کی؟ اب ہمارا یہ فریضہ ہے ایسے لوگوں کو کہ ہم، ہاں بالکل ٹھیک، بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ ایسے لوگ ہمارے بھی موجود ہیں جو ان کے ٹول بن جاتے ہیں۔ ایک سوال جو شروع میں نے دہرایا تھا، کیا پاکستان واقعی دہشت گرد ہے؟ اور سارے پاکستانی کہیں پہ کوئی پاکستانی دہشت گرد نہیں، دیکھیں نا وہ مسئلہ جہاں سے شروع ہوا تھا پھر وہیں آپ لیں گے۔ دہشت گرد پاکستان نہیں ہے، مگر کچھ لوگ ہیں جو اسٹیٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے اقبال سے زیادہ کون معتدل مزاج آدمی؟ اقبال پورا خدا اور اس پہ اسلام پہ یقین رکھنے والا آدمی ہے۔ اس نے ایسا سے کمتری سے نکالا مغربی تہذیب کا مقابلے میں، ساری شاعری میں وہ کہتا ہے دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ اس کو لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ غلط انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور غلط اثرات۔ ایک ہے امریکہ کا مسئلہ، وہ ہماری نفسیاتی کمزوری ہے۔ کمزوری اور طاقت ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے، دوسروں کے عیبوں پر زندگی نہیں گزاری جاتی، زندگی اپنی خوبیوں پہ بسر کی جاتی ہے۔ انٹلیکچولی ہم ویک ہیں، تعلیمی نظام ہمارا تباہ ہو چکا ہے، معیشت پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، ٹیکس ہمارے لوگ پے نہیں کرتے ہیں، کنسنسس ہم نے بلڈ نہیں کیا ہے، دین کو ہم نے مولویوں کے حوالے کر دیا۔ ہم اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، امریکہ سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں، اسٹریٹجکلی ہم ویل پلیسڈ ہیں، ایک ذہین قوم ہے، ہمارا پوٹینشیل بہت بڑا ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، دوسری چیزوں میں، اپنی چیزیں ٹھیک کریں۔ امریکہ ہمارا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، لیکن ابھی جو سٹیٹمنٹ آیا ہمارا جو حکمران طبقہ جب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور دین کو ہم مولوی کے حوالے کر دیں گے اور تعلیم اپنی تباہ کر لیں گے، وہ کچھ کام نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح کی دھمکیوں سے ہمیں خوف تو آئے گا۔ خوف تو آئے گا، لیکن شاہ محمود قریشی جو یہ واقعہ ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا یہ ڈرون حملوں کا نتیجہ۔ شاہ محمود قریشی بیچارے کو کیا پتا ہے، نہریں توڑ کے کھیت سیراب کرنے والے وزیر خارجہ کو، اس کو بیچارے کو کیا پتا ہے، ایک اور دنیا میں وہ رہتا ہے۔ دیکھیے ایک اعتدال کے ساتھ، دنیا کو سمجھ کر، معاملات کو سمجھ کر، پاکستان کو کوئی خطرہ باہر سے نہیں ہے، اندر سے ہے۔ ہمیں اپنی اندرونی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے، کنسنسس کے ساتھ ایک شائستہ جمہوری نظام ہم بنا لیں، ادارے ہم چلا لیں۔ امریکہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہمارا کچھ نہیں، امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیخ صاحب مختصراً بتائیے گا، امریکہ کچھ بگاڑ سکتا ہے پاکستان؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، اتنی احساس کمتری میں نہیں رہنا چاہیے، اور ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایک ملک کے ساتھ ہیں، اور ہم ایک زندہ قوم ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں دہشت گرد سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ میں بہت بڑی قوتیں ایسی ہیں، ایک ہیلری کے بیان کو اتنی اہمیت نہ دی جائے اور ایک نئی ٹینشن نہ کریٹ کر دی جائے، ایک نیا
ایک ہوا نہ کھڑا کر دیا جائے. ایک تو آپ لوگ ڈرا دیتے ہیں. نہیں ہم نہیں ڈراتے کیونکہ ایسا اسٹیٹمنٹ آئے گا اور دیکھیں اسٹیٹمنٹ آئے گا, میرا خیال ہے اس کا جواب ایک وزیر خارجہ کو دے دینا چاہیے تھا, اور دنیا میں زندہ رہنے کے لیے قوموں کے ساتھ تعلقات رکھنے تو پڑتے ہیں, اور اس کے لیے جان کی جو قربانی دینی پڑتی ہے اس کو بھی کبھی کریڈٹ دینا چاہیے. آخری بات مختصراً میں آخری بات مختصراً یہ کہوں گی کہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے فزیشین ہیل تھائی سیلف, اور ہارون بھی یہی کہہ رہے ہیں اور شیخ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہم کو ایک سمپل بات کرنی ہے, ہم نے اپنے حالات کے اوپر گرفت اپنی رکھنی ہے, اور اگر ہم اپنے حالات پہ گرفت رکھیں گے تو پاکستان ایک طاقتور ہے. اپنے گھر کو ٹھیک کرنا, گھر کو ٹھیک کرنا, اور کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے. یہ بھی دیکھیں نا, وہ مشرف والی پالیسی بھی غلط ہے کہ آپ بالکل سرنڈر کر دیں. اور یہ جو مولوی ہے, میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا سب سے زیادہ اینٹی امریکہ ریٹارک کرنے والا جو مولوی ہے, کسی دن میں آپ جو ہے نام لے کے تفصیل بتا دوں گا. وہ امریکیوں سے ملا اور اس نے کہا ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ جذبات کی تجارت ہے اور اس کو یہ کھیل ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب, عابدہ حسین صاحبہ, ہارون الرشید صاحب. آج کے پروگرام میں پاکستان اور امریکہ تعلقات کے حوالے سے بات ہوئی. آخر میں تینوں مہمانوں کا یہی کہنا تھا, ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اپنے نقائص کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور یہ دنیا کے سامنے طاقتور طریقے سے ہی کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.